الفاظوں کو چھو، تاکہ آج کا کلام بہتوں کے لیے باعث برکت بن جائے اور جلال تیرے پاک قوی قدر نام کو ملے۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 38ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ دیا کرو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے دینے کے تعلق سے ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک حکم ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اگر ہم اس آیت کو بریک کریں تو پہلا حصہ جو ہے وہ دینے کے تعلق سے حکم ہے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اور جب آپ اس کلام کی تابع داری کرو گے، اس کلام کی فرمانبرداری کرو گے، تو یاد رکھیں خدا کے کلام کے اندر بہت سی برکات کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے لیے، اس کی وسعت کے لیے، اس کے جلال کے لیے، خدا نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس میں سے اس کو لوٹائیں، اس کو دیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دینا ہے اور یہ حکم ہے، اور کلام مقدس کے اندر یہ برکات بھی جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ اگر میں آپ کی توجہ عہد عتیق کی طرف لے لاؤں اور اس کا بیان آپ کے سامنے پیش کروں، تو یہاں پر استثنا کی کتاب میں خاص طور پر جب ہم پڑھتے ہیں 28ویں باب میں، تو کلام مقدس اس بات کو صاف اور واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر عمل کریں جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، احتیاط سے عمل کرے۔ آج کے دن خدا کا حکم میرے لیے، آپ کے لیے اس وقت کیا ہے؟ ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط کر کے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب کاموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ کلام مقدس کے اندر جو برکتیں دی گئی ہیں، جو کہا گیا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم خداوند کو دیتے ہیں، خدا کے کلام کے لیے دیتے ہیں، تو کلام مقدس اس بات کو صاف اور واضح طور پر بیان کرتا ہے، ہم مبارک لوگ بن جاتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ جو شخص دینے والا ہے وہ مبارک ہے، اور خدا کے کام کے لیے، بشارت کے لیے، انجیل کے لیے، اس کی وسعت کے لیے خاص طور پر جو دیتا ہے وہ شخص جو ہے وہ مبارک ہے۔ اور یہاں پر بھی کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ شخص جو خدا کے کلام کی تابع داری کرتا ہے، اس حکم کو مانتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ مبارک ہوگا، وہ شہر میں مبارک ہوگا۔ آپ جس شہر میں بھی رہ رہے ہیں، آپ لاہور میں کے رہنے والے ہیں، آپ ملتان کے رہنے والے ہیں، آپ ساہیوال کے رہنے والے ہیں، آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ پشاور کے رہنے والے ہیں، آپ راولپنڈی کے رہنے والے ہیں، وہ آپ جس کسی بھی شہر کے رہنے والے ہیں، یا آپ بیرون ملک میں رہنے والے ہیں، یاد رکھیں یہ کلام سب کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اور جس شہر میں تم رہتے ہو تم مبارک ہوگے، اس شہر میں بھی تم مبارک ہوگے، اور تیرا کھیت بھی مبارک ہوگا۔ جہاں آپ کام کر رہے ہو، جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہو، یاد رکھیں آپ اس میں بھی مبارک ہوں گے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم مبارک لوگ بن جائیں۔
کلام کے مطابق ہم اسی صورت میں مبارک بن سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے زمین کی پیداوار اور تیری اولاد اور تیرے چپائے اور تیری بھیڑ بکریاں، یعنی جو کچھ آپ سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی بیلانگنگز جو ہیں وہ ساری کی ساری مبارک ہوں گی، کسی پر لعنت نہیں آئے گی، کیونکہ آپ خدا کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں، آپ فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ اور جب آپ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو یقین طور پر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور آگے خدا کا بندہ کہتا ہے تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، تو اندر جاتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ ٹوکرا اور کٹوتی سے مراد جو ہے وہ ہمارا سٹور ہاؤس ہے، ہمارا کچن ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیو، آپ کا کچن، آپ کا سٹور ہاؤس جو ہے اس کے اندر بھی خدا بلیسنگ کو لائے گا۔ اور اگر آپ وہاں پر خدا ان کے کلام کی تابعداری کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ایمان کے ساتھ، اگر آپ فرانسس کرائسس کے اندر گھوم رہے ہیں، آپ فرانسس کرائسس میں چل رہے ہیں، تو یاد رکھیں خدا آج آپ سے مخاطب ہے، آپ سے کہتا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے اور آپ مبارک لوگ بن جائیں، اور خدا ان کی بلیسنگ اور خدا ان کی برکت جو ہے وہ آپ پر آ جائے۔ آپ گھر سے جب نکلو گے اور واپس جب آؤ گے، دونوں کنڈیشنز آپ کے لیے ہیں، جب نکلیں گے پھر بھی مبارک ہوں گے اور جب واپس آئیں گے پھر بھی آپ مبارک ہوں گے۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خدا ان کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈریں گی، وہ جان جائیں گی کہ تو خدا کا بندہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیٹی ہے، اور وہ تجھ سے خوف زدہ ہوں گی۔ میرے عزیز بہنوں بھائیو، خدا تیری پیداوار کو خوب بڑھائے گا، اس کو برومند کرے گا۔ یہ صرف دینے کے وسیلہ سے ہے، یہ صرف خدا ان کے کلام کی تابعداری کرنے کے وسیلہ سے ہے۔ جب ہم خدا کی تابعداری کرتے ہیں، ان حکموں پر عمل کرتے ہیں جو کلام مقدس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، تو یقینی طور پر ہم برکت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر لکھتا ہے 28ویں باب کی 12ویں آیت میں، خدا آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا، اور تیرے ملک میں وقت پر می برسے گا، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا برکت دے گا۔ آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا اگر آپ خدا کے لیے، انجیل کے لیے، اس کی بشارت کے لیے دیں گے، تو یاد رکھیں خدا اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھولے گا، آپ کے لیے برکتیں نازل ہوں گی۔ آپ کے لیے آسمان جو ہے وہ پیتل کا نہیں بنے گا، بلکہ خدا کا جو اچھا خزانہ ہے وہ آسمان آپ کے لیے بارش کو برسائے گا۔ وقت پر آپ کو ساری بلیسنگ جو ہے وہ ملیں گی، کیونکہ آپ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کر رہے ہو، آپ خدا کے کلام کی تابعداری کر رہے ہو۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا اور خود قرض نہیں لے گا۔ یاد رکھیں اگر آج آپ فائنینشل کرائسس کے اندر ہیں، آپ قرض کے نیچے دب چکے ہیں، تو یہ صرف اسی لیے ہے کہ آپ خدا کے کھیت میں، اس فیلڈ کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈال رہے، آپ بو نہیں رہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خدا کے کام کے لیے، بشارت کے لیے جو ہے بوئیں، تاکہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ بڑھے، پھلے، پھولے، اور ہم اس کے وسیلہ سے برکت جو ہے وہ حاصل کریں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں کیسے دینا ہے، ہاؤ ٹو گیو۔ کلام مقدس کے اندر جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، 2 کرنتھیوں 9 باب 6 آیت، تو وہاں پر صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، لیکن بات یہ ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ آپ کتنا خدا کے کام کے لیے دے رہے ہو؟ آپ کتنا چرچ کے اندر فائنینشل طور پر سپورٹ کرتے ہو؟ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، انتہائی ضروری ہے۔ خدا نے جو آپ کو برکت دی ہے، خدا نے ہم کو صحت دی ہے، خدا نے ہم کو روزگار دیا ہے، اور ہم اسی کے دیے ہوئے میں سے ہم کتنا خدا کو لٹا رہے ہیں۔ میرے عزیز بالا شن تھوڑی مدہ یا ہیرا شمع رود مکاتا یا شتریا رزب بنا باہینا بکاتریا سوریا۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا میں اس کلام کو جو سن رہا ہوں اس میں کم تو نہیں ہوں، کیا میں خدا کے کلام کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا اور جاننا ہے۔ گڈ میئر، خدا آپ کو اچھی طرح سے فروانی سے پرووائڈ کرے گا۔ لوکا 6 باب 38ویں آیت تو لکھا ہے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلہ میں ڈالا جائے گا۔ لبریز کر کے تمہارے پلہ میں ڈال دیا جائے گا، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ آپ کی میئرز کیا ہیں؟ کیسی میئرز ہیں آپ کی؟ شارٹ میئرز ہیں،
جب بگ میئرس ہیں. اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ ہمیں خدا نے جب پراسپر کیا ہے، خدا نے جب ہمیں خوشحالی بخشی ہے، تو خدا کا بندہ کرنتھس کو جب پہلا خط لکھتا ہے 16 باب کی 2 آیت میں کہتا ہے، ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں. ویکلی، اگر آپ کو ویکلی انکم ملتی ہے تو آپ ویکلی جو ہے خدا کا حصہ جو ہے اس میں سے نکالیں. اگر آپ منتھلی آپ کو سیلری ملتی ہے، آپ اس میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ نکالیں جو خدا کے لیے آپ نے دینا ہے، اس کی خدمت کے لیے، اس کی بشارت کے لیے. اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھرانے کے اندر کام کرے گا. خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. کیا آپ اس بات کے لیے ولنگ ہیں؟ کیونکہ پالوس جب کرنتھس کے ایمانداروں کو دوسرا خط لکھتا ہے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ اگر نیت ہو تو خرائط اس کے موافق قبول ہوگی، جو آدمی کے پاس ہے نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر نیت ہو تو خرائط اس کے موافق جو ہے وہ مقبول ہوگی. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. پالوس جب کرنتھس کے ایمانداروں کو دوسرا خط لکھتا ہے 9 باب کی 7ویں آیت میں صاف اور واضح طور پر بیان کرتا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. یہاں پر 2-3 باتوں کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ ہر ایک نے اپنے دل میں کیا ٹھہرایا ہے. جب آپ کو خدا فائنینسز مہیا کرتا ہے تو کیا ان فائنینسز میں آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ ٹھہرایا ہے کہ میں ان فائنینسز کو جو خدا نے مجھے پرووائڈ کیے ہیں، میں خدا کے کام کے لیے، بشارت کے لیے، انجیل کے لیے کتنا حصہ جو ہے وہ ڈالوں گا؟ پھر اسی قدر دے، نہ کہ دریغ کر کے. جو ٹھہرا لیا ہے، لاچاری سے نہیں، مجبوری سے نہیں کہ میں نے خدا کے کام کے لیے مجبوری سے دینا ہے. نہیں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا خوشی سے دینے والوں کو جو ہے وہ عزیز رکھتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو سیکھنا، جاننا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ جب لوگ خدا کے کام کے لیے، بشارت کے لیے، انجیل کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی وسعت کے لیے خوشی سے دیتے ہیں تو خدا ان کو برکت دیتا ہے. پہلی تواریخ 29 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، تب لوگ شادمان ہوئے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے پورے دل سے، رضامندی سے خداوند کے لیے دیا تھا. کسی انسان کے لیے نہیں، کسی پاسٹر کے لیے نہیں، کسی منسٹری کے لیے نہیں، بلکہ صاف خدا کے لیے دیا تھا. اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا. تب لوگ خوش ہوئے. جب ہم خدا کے کام کے لیے، انجیل کے لیے دیتے ہیں تو خدا ہمارے دل کے اندر خوشی بخش دیتا ہے. لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا. خوشی سے. جب آپ خدا کے کام کے لیے خوشی سے دیتے ہیں تو یاد رکھیں، اپنے دل کی رضامندی سے دیتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے. اور امثال 30 باب 9-10 آیت میں لکھا ہے، اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا ان کی تعظیم کر. یوں تیرے کھتے بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض میں سے لبریز ہوں گے. آج اگر ہمارے پاس مہینے کا اینڈ ہو جاتا ہے، پیسے نہیں رہتے، اکثر میں نے لوگوں کو، دوستوں کو یہ کہتے سنا، یار کیا کریں، 15 تاریخ آتی ہے، سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ادھار پکڑنا پڑتا ہے، دکان سے ادھار سودا لینا پڑتا ہے، بڑی پرابلم آ جاتی ہیں، اور 20-22 کے بعد تو کنگلے ہو جاتے ہیں. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آپ کلام مقدس پر عمل کرنا شروع کریں تو کبھی ایسی حالت نہیں ہوگی، آپ کی تھیلی سوراخدار نہیں بنے گی، بلکہ خدا آپ کے ان فائنینسز پر اپنی برکت کو انڈیلے گا اور خدا آپ کو بلیس کرے گا. یاد رکھیں، خدا کے کام کے لیے، خدمت کے لیے خوشی کے ساتھ دینا ہے، ولنگلی جو ہے وہ دینا ہے. میں آپ کے سامنے
دینے کے تعلق سے اور بلیسنگ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لوکا 6:38 میں آپ نے سنا، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ جیسا ریٹرن آن دی بیسس آف گیونگ، جیسا آپ دو گے ویسا ہی آپ کو ریٹرن کیا جائے گا۔ اگر آپ 100 میں سے 10 روپے دے رہے ہیں یا 20 دے رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، جیسا آپ دے رہے ہیں اسی کے مطابق آپ جو ہے وہ حاصل کرو گے، اسی طرح سے آپ کو ملے گا۔ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے اسی پیمانہ سے ناپا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سیکھنا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جو کچھ آپ بول رہے ہو اس کا ریٹرن آپ کو ملنا ہے، اور یہ خدا دینے والا ہے، انسان نہیں۔ خدا ہماری ساری ضرورتوں سے واقف ہے۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب آپ خدا کے کام کے لیے، بشارت کے لیے، انجیل کے لیے دو گے تو بیماری، تنگی، تکلیف، مسائل، پرابلمز آپ کے گرانے پر نہیں آئیں گے، آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ خدا کے کھیت میں اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہو اور اس کی بڑھوتری کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہو۔ اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیں، خدا اپنے فضل کو کثرت سے آپ پر انڈیلے گا۔ جب ہم کلام مقدس کی روشنی میں پالوس رسول جب دوسرا خط کرنتھس کے ایمانداروں کو لکھتا ہے، 9 باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ یہ بلیسنگ ہے، یہ برکت ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کہ خدا ہر طرح کا فضل جب آپ خدا کے لیے دیتے ہیں، اس کے کام کے لیے دیتے ہیں، خدا ہر طرح کا فضل جو ہے وہ ہم پر کر سکتا ہے، اور ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر خدا جو ہے کثرت سے ایبنڈنٹلی جو ہے وہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ نیک کام کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ خدا کا فضل کیسے ہم پر سکونت کر سکتا ہے، کیسے ٹھہر سکتا ہے۔ یہ صرف دینے کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، خدا تھوڑا نہیں، بہت زیادہ خدا جو ہے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے گھر کے اندر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر آج آپ فائنینشل کرائسس کے اندر چل رہے ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، بیماری کے اندر ہیں، تھیلی میں سوراخ ہو چکے ہیں، تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ وہ کون سی ایسی بات ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھہرایا تھا کہ میں خدا کے کام کے لیے، اس کی بشارت کے لیے اتنے پیسے دوں گا، اور آپ نے نہیں دیے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا خدا کے ساتھ، اور آج وہ وعدہ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے یاد دلایا جاتا ہے۔ آپ اس وعدے کو پورا کریں اور دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسی برکت کو انڈیلتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم خدا کے کلام کے لیے بکھیرتے ہیں، دیتے ہیں، تو کلام مقدس ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس کی راست بازی ابد تک جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ اٹرنل رائچسنس جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ پالوس جب کرنتھس کو دوسرا خط لکھتا ہے، 9 باب کی 9ویں آیت میں کہتا ہے، چنانچہ لکھا ہے، اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک قائم رہے گی۔ ابد تک اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس نے بکھیرا ہے۔ اور جو بیج کو بکھیرتا ہے، جو خدا کے کلام کے لیے، وسعت کے لیے اپنا سیڈ بوتا ہے، یقینی طور پر اس کی راست بازی جو ہے وہ ابد تک رہے گی، اس کی رائچسنس جو ہے وہ اٹرنل ہوگی۔ ہمیں اس بات کو سیکھنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے۔ خدا کہ کھیت جب ہم بوتے ہیں تو پھر یاد رکھیں، خدا ہمارے پھلوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ انکریزڈ فروٹ۔ پالوس جب کرنتھس کے ایمانداروں کو دوسرا خط لکھتا ہے تو اس کے 9 باب کی 10ویں آیت میں ہی وہ بیان کرتا ہے، بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج مہیا کرے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا۔ وہی تمہارے بیج کو برکت دے گا، اس کو ترقی دے گا، تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا۔ خدا ہمارے لیے
وسائل، فائنینسز، ہر چیز کو وہ مہیا کرے گا اور ان کے اندر برکت دے گا، وہ انکریز ہوں گے. لوں گا اور میں نے اسے نہیں لی اور میں آ گیا. کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں، کچھ لوگوں کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ فروانی سے، افراط سے بیج کو بوتے ہیں. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے اور فائنینشل کرائسس سے باہر نکل آؤ. آج اگر آپ دینے والے بن جائیں گے تو کلام کے مطابق جو ہے وہ مبارک بن جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ دینے والا شخص جو ہے وہ لینے والے سے مبارک ہے. آپ دیتے ہو تو آپ مبارک لوگ ہو، آپ کا جو ہے فروٹ جو ہے وہ بڑھے گا. بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے. آپ کو روٹی دینے والا کون ہے؟ آپ کے فائنینسز مہیا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو روزگار کس نے دیا ہے؟ آپ کو صحت کس نے دی ہے؟ سب کچھ ہمیں خدا نے ہی دیا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. اور اگر آپ اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ لوٹاتے ہیں تو یاد رکھیں خدا آپ کو بلیس کرتا ہے، آپ برکت دیتا ہے، تمہارے لیے بیج مہیا کرتا ہے، اس میں ترقی دے گا، وہ اس کو بڑھائے گا، اس کو انکریز کرے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے راست بازی کے پھل بڑھ جائے، روح کے پھلوں کا ذکر جو ہے وہ غلطیوں 5ویں باب کی 23ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. روح کے پھل، راست بازی کے پھل. راست باز شخص جو ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور راست باز شخص جو ہے کوئی بھوکا نہیں مرتا، اور اس کی نسل کے لیے بھی لکھا ہے کہ اس کی نسل جو ہے وہ بھی بھوکے نہیں مرتی. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیو، کلام کی تابعداری کرنا شروع کریں. اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کو ہر ایک چیز افراد سے دے گا، ہر چیز افراد سے. پولس رسول جب کرنتھس کے ایمانداروں کو دوسرا خط لکھتا ہے 9ویں باب کی 11ویں آیت میں کہتا ہے، اور تم ہر چیز افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے. اور تم ہر چیز افراد سے پا کر، بہت زیادہ پا کر سخاوت کرو گے، جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے. خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی قوت اور قدرت سے بھر جائیں، اس کی تابعداری کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ خوشی اور شادمانی سے دینے والوں میں شامل ہوں گے؟ کیا آپ دینے سے ڈرتے تو نہیں؟ کیا آپ خدا سے مانگ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے راستے کھولے اور آپ دوسروں کے لیے باعث برکت بن جائیں؟ یہ روپے پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دینا جو ہے وقت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے وقت کو خدا کے لیے دے سکتے ہو، آپ اپنے ٹیلنٹ کو